वहीं पे ये میں ہو رہا ہے. حضرت قبلہ سے التماس کرتا ہوں کچھ بدر کے حوالے سے آپ ناظرین کو کچھ سنانے کی سعادت حاصل فرمائے. میں آپ کا استقبال اس شعر سے کر رہا ہوں کہ نہ تکیہ تیر و تلوار پر، پورا بدر کا واقعہ اس شعر میں موجود ہے، قربان جائے. نہ تکیہ تیر و تلوار پر، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تکیہ تیر و تلوار پر، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ہمیں تو بھروسہ ہے سادی سی کالی کملی والے پر. ہمیں تو بھروسہ سبحان ہے اللہ. سادی سی کالی کملی والے پر. جب منافقین حضور کو دیکھ کر اور حضور کے ساتھیوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ آخر کس بیس پر تم وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہو، تو صحابہ نے جو کہا اس کو میں نے اپنے الفاظ میں سنانے کی سعادت حاصل کی کہ نہ تکیہ تیر و تلوار پر، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، ہمیں تو بھروسہ ہے کالی سی کملی والے پر. کرتا ہوں کہ بدر کے تعلق سے کچھ ناظرین کو سنانے کی سعادت حاصل فرمائے. جی دیکھیے عدنان بھائی، کیونکہ بہت سارا کافی وقت ہو گیا ہے جی ہاں، لائیو جی ہاں، پروگرام میں، انشاءاللہ تعالی میں مختصر سی روشنی اس بات پر ڈالتا ہوں. دیکھیے جی جب ہاں، جی جنگ بدر کی بات کی، الحمدللہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور صحابہ کرام کی جان نثاریوں، انتہائی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اس 313 صحابہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے. بے ان کی شک ان بے شک، صبح. قربانیوں کا صدقہ ہے کہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. اور وہ نبی کے جانثار، وہ نبی کی محبت کا جو ہے انتہائی امتحان دینے والے صحابہ. آپ اندازہ کیجئے جنگ بدر میں جا رہے ہیں، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ بھالے ہیں، نہ خنجر ہے، اللہ نہ ان کے اللہ پاس اللہ. کوئی جو ہے ایسی جو ہے ایسے اسلحہ موجود ہے جس سے سامنے والے سے مقابلہ کیا جائے. مگر خدا کی قسم صرف ان کے پاس تیر سے زیادہ اور تلوار سے زیادہ اور جو ہے دنیا کی ہر تیز دھار والی اسلحہ سے زیادہ اگر کوئی ان کے پاس چیز تھی تو خدا کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور بھروسہ تھا. واہ واہ اللہ واہ اور اس واہ کے واہ رسول واہ. کی محبت اور بھروسہ. سبحان اللہ سبحان کائنات اللہ. کی یہ سب سے پہلی جنگ، کائنات کی سب سے پہلی یہ جنگ، اسلام کی جنگ لڑ کر صحابہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کو درس دے دیا کہ لوگوں، تلواروں اور تیروں سے جو ہے میدان نہیں جیتے جاتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میدان محبت اور بھروسے سے جیتے جاتے ہیں، واہ واہ عقیدت واہ اور واہ احترام سے جیتے جاتے ہیں. اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو، مدینے واہ. والے مصطفیٰ کے لیے دل میں انتہائی پیار ہو تو ہر میدان میں اللہ تم کو کامیابی عطا کرے گا. اب اس کے بے بعد شک. میدان کربلا میں آ گئے، تو میدان بدر میں صحابہ کرام آ گئے اور اب اصحاب رسول کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بالکل یکا و تنہا ہے، اور ہزاروں کفار و مشرکین نے آپ کو گھیر لیا. اور اب اس وقت دیکھیے قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن میں کس انداز میں کی ہے، کیا شان سے یہ منظر کشی ہو رہی ہے، ذرا غور کریں. اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام کو دیکھا کہ یکا و تنہا ہے، اب صحابہ کی آزمائش کی، دیکھتے ہیں میدان بدر میں کھڑتے ہیں یا پیٹ بتا کر چلے جاتے ہیں. مگر خدا کی قسم وہ انہوں نے ایسا چہرہ دیکھا تھا، مدینے والے آقا کا ایسا چہرہ دیکھا تھا، وہ چہرے پہ مرنا تو جانتے تھے مگر واہ واہ چھوڑنا نہیں جانتے تھے، وہ واہ 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 قربان واہ ہونا واہ. تو جانتے تھے سبحان اللہ مگر اس سبحان چہرے اللہ. والے کو پیٹ بتانا نہیں چاہتے تھے. وہ نبی بے کی شک. محبت میں اپنے خاندان، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی آل، اپنی اولاد کو قربان تو کر سکتے تھے مگر وہ جانثار صحابہ اپنے نبی کو پیٹ بتا کر نہیں جانے والے تھے. انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ ہے، اللہ کا رسول تو ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے میدان بدر میں ٹکے رہے اور اس کے بعد اب بتقاضۂ بشریت صحابہ کرام نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ ہم تو اسلحہ نہیں ہے، ہم تو میدان میں جنگ کی نیت سے نہیں آئے، لیکن اب ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا، اب یہاں جنگ کا ماحول بن گیا، اب حضور اس پر کیا کیا جائے، کیسے تدبیر بنے گی، آقا ہم کیسے لڑیں گے کہ ہمارے پاس تو ایک چھوٹی سی چھری بھی نہیں ہے، خنجر بھی نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں. اللہ تو قربان اللہ جائے اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ. کہا صحابیوں امید رکھو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. ہاں سبحان واہ واہ اللہ. واہ.
खुदा की सुभान कसम, अल्लाह, अब तो मुस्तफा ने कह दिया तो मदद आना ही आना है। अब वाह हुआ क्या वाह वाह, देखिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मदद किस शान के साथ भेजेगा, किस अंदाज क्या में बात, भेजेगा, किस वाह तरीके से वाह, भेजेगा, कुर्बान जाए। बड़ी जामे बात अर्ज कर रहा हूं कुरान के हवाले से। तो अब बेशक, अल्लाह सुभान रब्बुल अल्लाह, इज्जत की तरफ, ताजदार कायनात आसमान की तरफ ऐसे चेहरा उठाते, हा सुभान अल्लाह, अल्लाह मैदान अल्लाह बदर है, आमिना का अल्लाह, लाल चेहरा उठा रहा है, अल्लाह का सुभान अल्लाह, हबीब अपने परवरदिगार को, अल्लाह को देख रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुस्तफा का चेहरा नीचे होने से पहले जिब्रील अल्लाह अमीन अल्लाह, अलैहिस्सलाम को अपना मुकद्दस कलाम कुरान मजीद देकर मैदान बदर में प्यारे मुस्तफा के पास भेजता है। जाकर कहे दो सुभान अल्लाह, कि हम अपने हबीब के सहाबा की मदद के लिए हम जो है 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 1000 सुभान अल्लाह, फरिश्तों को भेज रहे हैं, वाह अल्लाह सुभान अल्लाह, अकबर कबीर, अल्लाह अकबर, 1000 सुभान, फरिश्तों को भेज रहे हैं। तब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ताजदार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हजरत सहाबा इकराम को खुशखबरी सुनाने लगे कि साहबियों खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साहबियों सुभान खुश अल्लाह, हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज रहा है। अब जरा अंदाजा कीजिए, मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं कि जब फरिश्ते आ रहे थे, मैंने ये जुमला अपने उस्ताद मोहतरम सदर शयूख हजरत सैयद शाह ताहिर रज़वी क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान से सुना है, जी और जी, उसी दिन से मैं ये ईमान शरीफ की पाबंदी करता हूं। उसी दिन सुभान से अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत सुभान, सदर शयूख रहमतुल्लाह अलैह सुभान इरशाद अल्लाह, फरमाते हैं कि जब फरिश्ते आ रहे थे तो लिखते हैं, मुफस्सिरी ने लिखा कि घोड़ों पर बैठकर आ रहे थे फरिश्ते, आसमान से जब उतर रहे थे मैदान बदर में, सुभान, तो अब वो सुभान, तस्बीह लेकर नहीं आ रहे, क्या बात है, तस्बीह लेकर नहीं आ रहे, अब वो है, घोड़ों पर बैठकर आ रहे, और है, जो है क्या, जंगी लिबास पहनकर आ रहे, हाथों सुभान में अल्लाह, बरहाना तलवार लेकर आ रहे, अल्लाह सुभान अकबर कबीरा, अल्लाह, और सरों पर हरा इमामा बांध कर आ रहे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हरो सुभान अल्लाह, हरो इमामा बांध कर आ रहे हैं। अब मैदान जंग में सुभान, आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं। साहबा इकराम से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान पाक की आयत है कि 1000 फरिश्ते अल्लाह भेज रहा है, बेशक बेशक, सुभान साहबियों अल्लाह, खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद वाह, के लिए। हालांकि आपकी नाज़रीन की इत्तला के लिए एक बात अर्ज कर दूं कि एक ही फरिश्ता काफी है, क्या बात पूरे है, क्या मैदान बात है, बदर में दुश्मनों को वाह खत्म वाह करने वाह के वाह, लिए एक ही फरिश्ता। वाह वाह और वाह, मेरा ईमान है फरिश्ते की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह का जरूरत एक नहीं हुक्म थी, काफी है, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह का क्या एक बात हुक्म काफी है। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह है, ने अपने प्यारे मुस्तफा की शान दिखाना चाहिए, क्या बात है, वाह अल्लाह वाह ने वाह चाहा वाह, दुनिया वालों को मालूम तो हो जाए आज कौन पलट पलट कर आसमान की तरफ देख रहा है, क्या हबीब बात है, देख रहा क्या है, तो बात है, हबीब की शान से दुनिया वालों को दिखाते हैं। अल्लाह कह रहा है प्यारे मुस्तफा ये वही फरिश्ते हैं, वाह वाह नहनु वाह, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक की तस्बीह पढ़ा करते थे जब हजरत क्या बात आदम है, का जिस्म अक़दस बन रहा था। वाह 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 और वाह वाह, और इन्होंने कहा था, ए अल्लाह ये दुनिया में जाकर खून बहाएंगे, हम तेरी तस्बीह करेंगे, हम तेरी जो है पाकी बयान करेंगे, ए अल्लाह हम है ना, इनको क्यों पैदा कर रहा है? तो हबीब आज इनको भिजाते हैं, क्यों? ताकि इनके उन सवाल का जवाब बन जाए कि देखो अब हम तुम्हें मैदान बदर में उतार रहे हैं। आप मैदान बदर में आकर फरिश्तों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया, फरिश्तों को यहां पर कुरान की तिलावत के लिए नहीं भेजा गया, काबे के तवाफ के लिए नहीं भेजा गया, यहां पर दुश्मनाने रसूल, दुश्मनाने इस्लाम को नारे जहन्नम रसीद करने के लिए भेजा गया। बेशक और बेशक, फरिश्तों ने किया भी। मेरे आका हाय हाय सल्लल्लाहु हाय, अलैहि वसल्लम सहाबा से कहने लगे, अरे साहबियों खुश हो जाओ, 1000 फरिश्ते आ रहे हैं। तो आका सुभान अल्लाह, अलैहिस्सलाम का सुभान, ये जुमला सुनकर सहाबा बड़े ताज्जुब में आ गए, बदरी सहाबा अल्लाह बड़े ताज्जुब में आ अल्लाह, गए, बोले अल्लाह बंदों की मदद के लिए फरिश्तों को भेज रहा है, और वो फरिश्ते हैं जो तस्बीह पढ़ते हैं, जो काबे का तवाफ करने के लिए आते हैं, जो ज़ियारत मुस्तफा के लिए आते हैं, जो बंदों के नामे आमाल लिखने पर मुकर्रर है, जो फरिश्ते जो है अल्लाह के हुक्म से फुला फुला मुकाम पर मुकर्रर होते हैं, वो आप मैदान बदर में आएंगे।
یہ سن کر صحابہ کرام نے سوچا کہ آج اللہ اپنے حبیب کی عظمت دکھا رہا ہے، لہٰذا اس پر ہی اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ترکیب بنائی ذرا اور عظمت مصطفیٰ کے جلوے دیکھتے ہیں، پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صرف 1000 فرشتے؟ اللہ اکبر، حضور نے کہا صحابیوں 1000 بس نہیں ہے؟ بولے یا رسول اللہ اور تھوڑے آ جاتے تو اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ، اختیار مصطفیٰ، سبحان، یا رسول اللہ اور تھوڑے آ جاتے تو اچھا تھا۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، صحابہ نے یہ جملہ براہ راست خدا سے نہیں کہا، کیا بات ہے، صحابہ نے یہ جملہ آمینہ کے لال سے کہا، اور آمینہ کا لال پھر سے پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اپنے رب کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، چہرے اٹھاتے، پھر اس کے بعد خدا کی قسم رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آتا ہے، حبیب 1000 سے یہ چاہتے ہیں کہ اور اضافہ ہو جائے تو لو میرے مصطفیٰ، کیا بات ہے، میرے پیارے مصطفیٰ، میں اور 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3000 فرشتے میدان بدر میں آ گئے۔ صحابہ سے حضور نے کہا فرشتوں خوش ہو جاؤ، صحابیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا شان ہے جنگ بدر کے اصحاب اکرام کی، پیارے بزرگوں اور دوستوں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، صحابہ اکرام وجدی کیفیت میں آئے، میدان بدر ہے، عظمت مصطفیٰ پر صحابہ وجد میں ہے کہ اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، ننگی تلوار لے کر آ رہے، گھوڑوں پر بیٹھ کر آ رہے، جنگی لباس پہن کر آ رہے، امام باندھ کر آ رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، صحابہ اکرام نے کہا اگر یہیں پر خاموش بیٹھ جائیں گے پھر اور جلوے عظمت مصطفیٰ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ صحابہ نے کیا بات، ارے بھائی قرآن ہے، قرآن کون انکار کر سکتا ہے اس شان مصطفیٰ کا؟ بے شک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صرف 3000؟ اللہ اللہ اللہ، صحابہ نے چاہا، حضور نے چاہا کہ صحابیوں کیا اور چاہتے ہو؟ حضور نے پوچھا کہ صحابیوں اور چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو اور تھوڑے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضور نے اپنا نورانی چہرہ اپنے رب کی طرف اٹھایا تو رب کریم نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کا جلوہ صحابہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کیوں نہ دکھاؤں؟ اللہ نے اعلان کیا اے میرے پیارے مصطفیٰ لو ہم آپ کی صحابہ کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار کا یہاں پر دیکھیے، 5000 فرشتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 5000 فرشتے آئے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام پھر وجد میں رہے، پھر کیفیت نرالی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے جنگ ہوئی، شہید ہوئے، وہ حالات بھی ہے، لیکن یہ ایک عظمت کا پہلو بھی ہے، اس پہلو کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ بے شک، اس پہلو کو اگر ہم فراموش کر دیں گے تو ہمارے دلوں سے عقیدت و محبت مصطفیٰ نکل جائے گی، پھر ہم بھی باغیوں میں شمار ہو جائیں گے۔ صرف جنگ کو پکڑ لیں گے اور عظمت کے پہلو کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم وہ جنگ جیتی نہیں گئی ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں جتائی گئی ہے، کیا بات، وہ جنگ جتائی گئی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان بتائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابیوں میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ لو، یہ چہرہ اٹھاتا ہے تو رب 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، 1000 معصوموں کو تلوار دے کر بھیجتا ہے، پھر چہرہ اٹھاتا ہے تو 3000 معصوموں کو بھیجتا ہے، پھر چہرہ اٹھاتا ہے 5000 معصوموں کو بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہوا کیا، پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا تو روایات میں آتا ہے جلیل القدر اکابر صحابہ اکرام نے کہا کہ صحابیوں اب بس خاموش ہو جاؤ، ایسا کرو گے کیا پورے فرشتے زمین پر بلا لو گے؟ اللہ 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 اللہ۔ پھر اس کے بعد اب ہوا کیا، میدان جنگ بدر کا میدان جنگ شروع ہوئی، اور اب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا صحابیوں اب داب جو ہے جھاڑوں سے ایک ایک دغالی توڑ لو۔ صحابہ اکرام جھاڑوں سے ایک ایک دغالی توڑ لیا، وہ دغالی پکڑ کر میدان میں چلنے لگے، لیکن صحابہ اکرام دیکھتے کیا ہے کہ ابھی وہ دغالی دشمن کی گردن تک بھی نہیں جاتی، ادھر گردن کٹ کے نیچے گر گئی۔ اللہ 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 اللہ، پریشان ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا عجیب و غریب حالات ہیں کہ ابھی ہماری گردن، اس کی گردن تک ہماری لکڑی، ہماری دغالی گئی نہیں،
کٹ کے گر گئی. تو حضور نے کہا صحابیوں دغالی تمہارے ہاتھ میں ہے, تلوار فرشتوں کے ہاتھ میں ہے, اور وہ تمہارے ساتھ اس میدان میں شریک ہے, وہ جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس کے بعد دیکھیں ادھر جنگ چل رہی ہے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے. صحابہ تو اب خوش ہے, جنگ چل رہی ہے جی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے. نبی پاک قرآن کی آیت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا, پوچھا محبت سے, فرت محبت میں پوچھا, اے اللہ میرے صحابہ پوچھ رہے تھے اور تو فرشتوں کو بھیجتا جا رہا تھا, 1000 بھیجا, 3000 بھیجا, 5000 بھیجا, پھر یہ وہ فرشتے مولا جو معصوم ہیں, کسی کے قتل کرنے کی ان کو حاجت نہیں ہے. اے اللہ تو چاہتا تو ان کو کن فیکن کہہ کے بھی ان کو نیست و نابود کر دیتا ان دشمنوں کو, لیکن اے پاک پروردگار تو نے فرشتوں کو بھیجا دیا. میرے صحابہ کی خواہش تھی میرے مولا, وہ مدد چاہتے تھے, تو نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا, تلواریں دے کر اتارا. میدان جنگ میں میرے صحابہ کی مدد ایسی ہو رہی ہے کہ فرشتے نظر تو نہیں آ رہے مگر گردنیں کاٹ کر کے نیچے گر رہی ہے. اے پروردگار اگر میں چاہتا تو تو کیا کرتا؟ سبحان اللہ. میں اگر چاہتا تو تو کیا کرتا؟ رب نے قرآن پاک کی آیت کا ایک جملہ ہے, ارشاد فرمایا انی معکم, میرے مصطفیٰ میں ہر وقت تیرے ہی ساتھ ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں نے تجھے تنہا چھوڑا کہاں ہے, میں نے تجھے الگ رکھا کہاں ہے, میرے مصطفیٰ تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی ذرا غور کرنے والی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو کبھی تنہا نہیں رکھا, حبیب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہر حال میں وہ اپنے مصطفیٰ کا خیال رکھتا ہے. کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر زلفوں کی تعریفیں کرتا ہے, کبھی ان کی راتوں کے وہ جو ہے زلفوں کے بکھرنے کی تعریفیں کرتا ہے, لا اقسم بہذا البلد کہہ کر, کبھی ان کے مکے کی گلیوں میں پھرنے والی اداؤں کو دیکھ کر مکے کی گلیوں کی بستی یاد کرتا ہے. ارے قربان جائیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر پیارے مصطفیٰ کو اس شان سے دنیا میں تعارف کراتا ہے, دنیا والوں میں رب العالمین ہوں, تم جسے اپنے بیچ میں دیکھ رہے وہ رحمت للعالمین ہے. پھر کبھی کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے مصطفیٰ اپنے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ اکبر. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. واہ واہ واہ. اللہ اللہ. حبیب میں نے تجھے تنہا چھوڑا کہاں ہے, انی معکم, بے شک میرے مصطفیٰ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ذرا غور کرنے والی بات ہے, مسائل کو سمجھیں, دین کو سمجھیں. دین جو ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو نظر انداز کر کے نکل جائیں. یہ بڑا جو ہے جتنا آپ محبت کہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, رمضان شریف گزارنا ہے, عبادات میں تقوی میں ہر وقت ہم کو رہنا ہے, لیکن عقیدت کے ساتھ, ادب مصطفیٰ کے ساتھ, تعظیم نبی کے ساتھ, اولیاء کے احترام کے ساتھ, صحابہ کی محبت کے ساتھ, اہل بیت کی محبت کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تمام ناظرین اس پروگرام کے ذریعے سے جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے, کیونکہ کافی لمبا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم جو ہے پروگرام میں پھر آگے کی ہماری گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت یہ بدر کا واقعہ ایسا واقعہ ہے, ہم سنتے اگر چلے جائیں گے یقیناً زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ بدر کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. اتنا دلچسپ واقعہ کہ ہر ایک کا جی یہی چاہتا ہے کہ ابھی آپ کی گفتگو کیوں ختم ہوئی. مجھے بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اور میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ اور آپ کو سماعت فرمائے.